سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت سورہ قدر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورہ قدر مکی صورتوں میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک خاص رات کا ذکر فرمایا اور اس رات کی برکتوں کا ذکر فرمایا اور اس رات میں نازل ہونے والے انوار و برکات، اس رات کو پا لینے والے کے فضائل و برکات، اس رات کا مقام کیا ہے، یہ اللہ نے اس میں بتایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ کس کو اتارا؟ مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم۔ دنیاوی کتابیں جتنی ہیں ان سب کی سردار آسمانی کتابیں ہیں، اور آسمانی کتابوں میں سب کی سردار قرآن کریم ہے۔ اور ساری سال میں جتنے مہینے ہیں ان سب مہینوں میں سب کا سردار یہ مبارک مہینہ ہے۔ اور ساری راتیں جتنی ہیں پوری سال کے اندر ان سب میں شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے۔ ایک رات آتی ہے شب برات، شعبان کی 15ویں رات جو ہوتی ہے، تو اس کا بھی لوگ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بھی فضائل و برکات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں جاگنے والوں کو جو انعام دیا ہے، یا جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے جو انعام پا لیں شب قدر والے، وہ شب برات والوں کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ شب برات میں لوگ مساجدوں کو بالکل پر کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، خوب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، لیکن شب قدر کی تلاش یا تو کرتے ہی نہیں یا کم کرتے ہیں۔ جبکہ قیمت کے اعتبار سے یوں کہہ لیجئے شب قدر ایسی ہے جیسے ہیرا یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز، اور شب برات کی حیثیت زیادہ سے زیادہ چاندی کی ہو سکتی ہے، بس اس کے بالمقابل۔ تو جس طرح ہمارا شوق اور جذبہ شب برات میں ہو، اس سے کہیں زیادہ شب قدر میں ہونا چاہیے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اسپیشل اس امت کو عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان کو اور بھی ساری چیزیں ملی ہیں، لیکن شب قدر اسپیشل میں اس امت کو ملی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم ہے کیا لیلۃ القدر؟ جب کسی بڑے آدمی کا تذکرہ آ جائے دنیاوی اعتبار سے، اور جس کے سامنے تذکرہ ہو وہ اس کی حیثیت کو نہ جانتا ہو، بھائی تجھے پتہ ہے وہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، تجھے پتہ نہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اب وہ بتاتا کہ ایسا ہے وہ آدمی، تو تجھے کیا معلوم کیا ہے شب قدر؟ اب بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو کہا تجھے کیا معلوم کیا شب قدر، یعنی اس کی حیثیت، اس کا مقام اتنا اونچا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے شب قدر۔ یعنی ایک بندہ اپنی زندگی میں اگر ایک رات شب قدر کی پا لے، اس میں رات کو عبادت کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہو، ذکر و اذکار کر کے ہو، نوافل کا اہتمام کر کے ہو، جو بھی عبادت کا طریقہ ہو، تو اس رات کو جو بندہ پا لے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 برس تقریباً 4 مہینے ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات جو عطا فرمائی ہے، تو تفسیر کے اندر 2-3 واقعے لکھے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے عبادت کی، لمبے عرصے عبادت کی اور اس سے بھی زیادہ عبادت کی۔ جب اس کا تذکرہ صحابہ کے سامنے آیا تو صحابہ کو رشک ہوا اور اس چیز کا احساس ہوا کہ ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہیں، اگر ہم کرنا بھی چاہیں عبادت تو نہیں کر سکتے ہم تو۔ ایک دوسرے آدمی کا تذکرہ آیا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرتا تھا، اور اس نے اسی طریقے سے 1000 مہینے گزارے، رات بھر اللہ کی عبادت کرنی اور دن میں روزہ رکھنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس طریقے سے اس نے 1000 مہینے گزارے۔ جب ایسے نیک آدمی کا تذکرہ صحابہ کے سامنے آیا تو صحابہ کو احساس ہوا کہ ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، اب اگر ہم کرنا بھی چاہیں ایسی عبادت تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات ایسی آپ کو عطا فرما دی کہ اس میں اگر عبادت کر لو تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ بات الگ ہے، آدمی اپنی زندگی میں ایک رات کو پالے یا زیادہ پالے۔ ہمارے بزرگ اسلافوں کی کتنی ہی تاریخ کے اندر بات لکھی ہوئی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ایک بھی شب قدر فوت نہ ہوئی، بالغ ہونے کے بعد انہوں نے ہمیشہ اہتمام کیا اور برابر شب قدر کو پایا۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ سارے ہی رحمتوں کو لوٹنے کا ہے، لیکن خاص طور سے جو عشرہ اخیر اب چل رہا ہے، یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، یہ تو رحمتوں کو برکتوں کو لوٹنے کا اور زیادہ موقع ہے، اور شب قدر اسی اخیر عشرے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کو اخیر عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ 21 تو جا چکی، آج 23 ہے، اس طرح 25 ہے، 27 اور 29 ہے۔ اور اگر 10 کی 10 راتوں میں بھی جاگ لے تو کیا ہے؟ آدمی کسی نوکری کی خاطر اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے تو رات بھر جاگتا ہے، وہ چاہے اس کی 20,000 کی نوکری ہو، 30,000 کی نوکری ہو۔ اور جب اتنا بڑا انعام اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے تو پھر 10 راتیں کیا ہیں؟ تو آدمی جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ ہاں البتہ اس میں قید لگائی ہے، ایمان و احتساباً، یعنی شب قدر میں عبادت کرے اللہ کی ایمان کے ساتھ احتساب، یعنی عبادت میں خلوص ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ اور اس کا تعلق شب قدر سے ہی نہیں ہے، ساری کی ساری عبادتوں میں خلوص ہو۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، 3-4 لاکھ روپے لگا دے اور نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی جی کہیں گے، میرا نام حاجوں کی لسٹ میں آ جائے گا، لوگ مجھے حج کرنے والا کہیں گے، دیکھو وہ حج کر کے آیا ہے، یہ سارا پیسہ اور وہاں کا آنا جانا سب بیکار ہے۔ ایک عالم دین ہو اور اس کی نیت یہ ہو، لوگ مجھے عالم دین کہیں گے، بزرگ کہیں گے، حضرت جی کہیں گے، اگر یہ نیت ہے، یہ نیت کا فساد ہے، اس کا پڑھنا سب بیکار ہے۔ یہ آدمی روزے رکھتا دکھلاوے کے لیے، یہ آدمی نمازیں پڑھتا، تہجد پڑھتا، قرآن پڑھتا، کوئی بھی عبادت کرتا ہو، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے، دکھلاوے کی نیت ہے، ریاکاری ہے کسی بھی عبادت میں، چاہے وہ پیسہ خرچ کرنا ہو، صدقہ و خیرات ہو، یا اللہ کے راستے میں کہیں پیسہ دینا ہو، اگر ریاکاری دکھلاوا ہے تو پھر وہ سب بیکار ہے۔ جس طرح آدمی کسی پر احسان کرتا ہے، 100، 200، 500 روپے، 1000 روپے کسی کو دیے بطور قرض کے بھی، اور 10 جگہ اس کو گنا دیا تو سب احسان ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی تمام عبادات کے اندر خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کو کر لینا یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچ جانا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی توفیق خدا بندے، اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائے شب قدر۔
اللہ نے اس رات کی برکت کو جو وجہ بتائی ہے، چونکہ اللہ نے اس میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو تیار کیا اور قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے ساری دنیا کی تقدیریں لکھی، اچھا برا جو ہونے والا تھا۔ قرآن بھی سب کچھ اسی وقت لکھ دیا گیا تھا۔ تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اترا ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اترا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے بتدریج موقع بموقع جیسی ضرورت ہوئی 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم دنیا میں نازل ہوا۔ اور کتابوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، توریت، انجیل، زبور جو اللہ نے اتاری ہیں یک بار کی اتار دی ہیں، اور آسمانی سے بھی یک بار کی اتر گئے ہیں۔ یہ خصوصیت، یہ امتیاز صرف قرآن کریم کا ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے یک بار کی شب قدر میں اتارا، جو تمام راتوں کی سردار ہے، کیونکہ قرآن میں تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اور پھر موقع بموقع بتدریج جیسی ضرورت پڑے حسب موقع 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ بہرحال تو یہ کہا کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں ایک رات بھی پا لے عبادت کر کے، اللہ کا ذکر و اذکار تسبیحات پڑھ کے، کچھ بھی عبادت کر کے، تو اس نے گویا کہ یعنی 83 برس 4 مہینے اس سے زیادہ عبادت کر لی، مقبول عبادت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ملائکہ اس رات میں اترتے ہیں، اور روح الامین یعنی ملائکہ کی جماعت الگ، اور روح الامین سے مراد یہاں جبریل امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تھا، پیدا کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، تو فرشتوں کو اس چیز کا ہوا تھا احساس کہ یہ ایک جو مخلوق ہے مٹی سے پیدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں اتار رہے ہیں، یہ تو فساد پھیلائے گی۔ اس وقت میں پھر یہ انسان جب ایک منی کا قطرہ ہوتا ہے، انسان اس سے بچتا ہے، گندا ناپاک ہوتا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو اس کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جب انسان کا مجسمہ بناتے ہیں، اور پھر جب یہ بندہ بڑا ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر اللہ کے دربار میں آ کر شب قدر میں کھڑا ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، تو فرشتوں کو وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تھا۔ تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان ہی ہے۔ اعمال ٹھیک ہونے ضروری ہے۔ تو آپ لوگ یہ نیت کریں کہ آج، اب بھی اور آئندہ بھی رمضان کا پورا مہینہ، اور خاص طور سے اخیر عشرے میں تو خوب عبادت کریں گے۔ آپ علیہ السلام رمضان کے پورے مہینے عبادت بہت اہتمام سے کرتے تھے، لیکن آخر عشرے میں تو کہیں حد ہی نہ ہوتی تھی، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس لیے سب یہ نیت مضبوطی کے ساتھ کریں کہ آخر عشرے میں خوب اہتمام کریں گے جاگنے کا، زیادہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو کم از کم اس آخر عشرے میں تو کسی کی تہجد فوت ہی نہ ہو۔ رات میں سحری کے لیے اٹھنا تو ہے ہی، آپ گھر بھی پڑھ سکتے ہیں 2 4 6 10 20 نفلیں، اور موقع ہو تو مسجد میں آ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ ایک بات اور اس میں آخر میں بتائی ہے کہ یہ مبارک رات ایسی ہے کہ لوگ اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹتے ہیں، لیکن 4 شخص وہ ہیں جو جاگنے کے باوجود بھی، عبادت کرنے کے باوجود بھی اس رات کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ 4 بندے اگر اس رات میں جاگیں بھی، عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، تو بھی محروم ہیں۔ ایک تو شراب کا عادی ہے، اگر اس نے پکی سچی توبہ نہیں کی ہے، شراب کا عادی اگر کوئی ہے، پکی سچی توبہ نہیں کی ہے، اس رات میں اگر وہ عبادت کر بھی رہا ہے تو وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا ہو، شراب پیتا ہو، کوئی بھی نشہ کرتا ہو، تو اللہ سے رو لے، توبہ کر لے، گڑ گڑا اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھی بات کہ ایک بستی کی دولت کو سمیٹنے کے لیے بستی کے اندر ایک شراب کا اڈا کافی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور لکھا ڈاکٹروں نے
کہ آدھے ہسپتال اور آدھے جیل خانے بند ہو جائیں گے بے ضرورت ہو کر اگر شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب، الخمر جمع سے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ واقعہ لکھا کتاب کے اندر، ایک بڑے بزرگ تھے، عابد صاحب تھے، اور وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ایک حسین و جمیل عورت نے ان کو دیکھا اور ان کو اپنے پاس بلا لیا اپنی خادمہ کے ذریعے، اور ان کے سامنے 3 باتیں رکھی: شراب کا پیالہ، ایک چھوٹا بچہ، اور اپنے آپ کو پیش کیا، یا تو مجھ سے زنا کرو، یا بچے کو قتل کرو، یا شراب کو پیو، ورنہ میں بھی شور مچاؤں گی، بکھیڑا کروں گی، لوگ تمہیں بدنام کریں گے۔ عابد صاحب نے سمجھا کہ چلو شراب پی لیتے ہیں، چھوڑو۔ شراب کے نتیجے میں تینوں کاموں کا انجام دیا، شراب پی، بچے کو قتل بھی کیا، اور اس کے ساتھ زنا بھی کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، ایک تو یہ جو شراب کا عادی ہوگا شراب کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان۔ والدین کا اگر کوئی نافرمان ہے، والدین کو ستانے والا ہے، والدین سے لڑنا جھگڑا کرتا ہے، تو وہ آدمی بھی اس رات کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا کہ اف بھی مت کہو، یعنی اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا تو قرآن اس کو لاتا، اتنا اونچا مقام ہے والدین کا۔ اس لیے والدین سے اگر کسی نے اپنی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کہنا سننا کیا، اور ماں باپ حیات ہو تو ان سے معافی مانگ لیں اور ان کو راضی کر لیں۔ ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اس رات کی برکات سے محروم ہے۔ اور تیسرا آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ ایک تو رشتہ ناتا توڑتا اس وجہ سے ہے کہ یہ بندہ، یہ رشتہ دار اللہ کے حقوق کو ضائع کرتا، اس پر وہ ناراض ہوتا، یہ بات تو بجا ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا تعلق اس بنا پر کسی کا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارا تعلق اپنے ناک کی مونچھی کی بنیاد پہ ٹوٹتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ تو اگر کسی نے رشتہ ناتا توڑا، خواہ وہ بھائی سے ہو، بہن سے ہو، پھوپھا، دادا دادی، خالو نانا، کوئی بھی کسی بھی رشتہ دار سے رشتہ ناتا توڑنے والا بھی اس رات کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اور چوتھا آدمی کینہ پرور ہے، جو آدمی اپنے دل میں کسی کی طرف سے کینہ کپٹ رکھتا ہو، بلا وجہ کسی آدمی سے جلنا بھوننا، اس کی طرف سے دل میں توڑانا، اس کی طرف سے کراہت، تو ایسا آدمی بھی اس رات کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھے، اگر کسی کے اندر یہ 4 بیماریاں ہیں تو چاروں ختم کر دے، نہیں ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہیں تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ والدین اگر کسی کے گزر چکے ہیں اور اس نے والدین کی نافرمانی کی، آخر وقت میں بھی ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، باپ مر رہا ہے، پڑوسی سمجھا رہے ہیں، بھائی اب تو باپ سے مل لو، معافی تلافی کر لو، اتنی اونچی نام اس کی ہوتی ہے تب بھی نہیں مل پاتا، چلو پھر بھی اللہ نے بتایا کہ ان کے لیے خوب دعائیں کرے، استغفار کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بات پسند آ گئی تو اللہ معاف فرما دیں گے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی میں ماں باپ ناراض ہوں ہی نہ، پھر بھی ہو جائیں تو ان کے لیے خوب دعائیں کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ اور شراب کا کوئی آدمی ہو تو پکے سچی توبہ کر لے، رشتہ داروں سے تعلق کو بنا کے رکھے، دل میں کوئی کینہ کپٹ سے نہ ہو۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی اس سے زیادہ کوشش ہو جتنی شب برات میں آپ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔